بڑی زبردست رپورٹ پیش کی ہے. ابے رپورٹ پیش کر کے بتا دیا ہے کہ بنانے والا کیسا کامل ہے. تو ایک دفعہ جب جاپان کے سائنسدانوں کی تعریف کر رہے ہو تو خدا کی بھی تو کر دو نا تعریف. کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے منہ سے خدا کی تعریف نہیں نکلتی. اور اللہ کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تبھی قرآن کہتے ہیں نا, سورہ فرقان کی آخری آیت یاد کر لیں, قل ما یعبأ بکم ربی, تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر تمہیں رب کی پرواہ نہیں ہے, تم دنیا کی نظر میں بڑے ہو, اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کی تمہاری ویلیو نہیں ہے. یہی بات تو پیغمبر سمجھانے کے لیے آئے تھے. پیغمبر تو وہی بات سمجھائیں گے نا جو اللہ خوش ہوگا جس پہ, کیونکہ وہ کس کے سفیر بن کے آتے ہیں بھائی؟ اللہ کے بن کے آتے ہیں. سائنسدان اللہ کے سفیر تھوڑی ہیں, سائنسدان اللہ کے سفیر نہیں ہیں. پیغمبر کس کے سفیر ہیں؟ اللہ کے سفیر ہیں. لہذا وہ بات بتائیں گے جس سے اللہ خوش ہوگا. تو جب بھی ایسی ڈاکومنٹریاں دیکھا کریں نا, دیکھو کھانا ہمارے سامنے آتا ہے, کھانا جب ہمارے سامنے آتا ہے, ڈاکٹر بھی ایک کھائے گا جو لبرل, میں مسلمان ڈاکٹروں کی یہ جو دین کو مانتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. لبرل جو ڈاکٹر ہوگا, جو لبرل سے نام نہاد لبرل, وہ جب کھانا سامنے آئے گا تو وہ ریسرچ کرے گا, دیکھے گا بھائی شوگر ٹھیک ہے, شوگر کنٹرول میں ہے, اب میں یہ تھوڑا سا روٹی ہے نا تو روٹی میں شوگر ہوتی ہے تو میں کھا سکتا ہوں, وہ ریسرچ کرے گا. اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ یار یہ میرا پرہیز تو نہیں چل رہا, میرا اتنا فیٹ ہے اور اتنا کولیسٹرول لیول ہے, تو اس حساب سے یہ روٹی میں افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو اگر وزن زیادہ ہے تو وہ آپ کو بھی مشورہ دے گا, خود بھی دے گا, یہ سیلڈ کھا لو, روٹی چھوڑ دو مفتی صاحب کی مرغیوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی وہ چیزیں ہر چیز کی ریسرچ کرے گا کہ یار یہ پھر کھانے کے بعد وہ دیکھے گا کہ اب اس کا شوگر چیک کرے گا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ بھی کھانے کے بعد پہلے اتنی تھی اب اتنی ہے, تو اتنی میں روٹی افورڈ کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا. پوری تحقیق اس پہ یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں پہ بولو نا ختم. یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے اور ٹھیک ہے, کرنی چاہیے. ہماری طرح نہیں کہ صبح 2 پراٹھے پھوڑتے ہیں اور پھر صحت کے پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کو ٹپس دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. لوگ کہتے ہیں جب یہ اتنی اچھے ٹپس ہیں تو پھر 2 پراٹھے کیوں پھوڑتے ہو صبح بیٹھ کے؟ ہم کہتے ہیں گورنمنٹ نے اچھی باتیں کرنے پر پابندی نہیں لگائی ہے, باقی پراٹھے چھوڑنا آسان نہیں ہے بھائی, ہم سے نہیں چھوٹتے بھائی, سیدھی سی بات ہے. تو بات تو وہی کریں نا جو اچھی, سیدھی سی بات ہے. ایک دن کیا ہوا, میں نے بڑے فضائل سنائے, دوپہر کھانے کا ٹائم تھا, میں نے کہا بھائی دیکھیں لو کارب ڈائٹ لینی چاہیے, اور ایکچولی یوں کر کے نا اتنے میں بریانی آئی اور کھایا. ہم نے کہا چلو بسم اللہ کرو. انہوں نے کہا یار ابھی کیا لو کا, میں نے کہا لو ٹوپی ڈرامہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھو, ٹھیک ہے نا. وہ باتیں صحیح ہیں, ابھی کھاؤ, پھر بھوک لگ رہی ہے, اس کے بعد سوچیں گے کیا کریں. اللہ بچا یار, ایسے اچھا کام نہیں ہے یہ, لیکن خوشی کی بات نہیں ہے, لیکن بھائی کیا کریں ہم تو. اب اتنا بھی تو نہیں نا صحت کو مسلط کرنا نا کہ کھانے پینے سے ہی جائیں. اور ویسے بھی میرا وزن کہاں بڑھ رہا ہے یار, ہمارے تو ڈاکٹر سے پوچھا, انہوں نے کہا چلتا ہے آپ پہ پراٹھے چلتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا ڈاکٹر اس حوالے سے دیکھے کہ یار یہ ہے, اور کھانا ایکچولی کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اسلام ہمیں کچھ اور ہی دنیا میں لے کے جا رہا ہے. اسلام کہتا ہے جب کھانا سامنے آئے نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اللہ کو یاد کرو جس نے تمہیں یہ ٹھیک ہے, یہ بات کی تحقیق ہے, شوگر اوپر جائے گی کہ نیچے جائے گی, تم یہ افورڈ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے, تمہاری صحت اس سے اچھی ہوگی خراب ہوگی, یہ ٹھیک ہے. یہ اگلے مرحلے میں پہلے کیا, کس کا نام لینا ہے؟ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم. اس روٹی کو دیکھ کر ڈاکٹر کو بعد میں یاد کرو, اللہ کو پہلے یاد کرو. یہ کتنے پروسیس سے گزر کے آئی ہے تمہارے سامنے چنگیری میں جو دسترخوان پہ جو رکھی ہوئی ہے. تمہارے رب نے آسمان سے بارشیں برسائیں, پھر زمین کے سینے کو پھاڑا اس نے, پھر اس سے نباتات پیدا کیے, پھر اس سے جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا اس نے. وہ کوئی گوشت رکھا ہوتا ہے ہمارے سامنے, کہیں آئل رکھا ہوا ہے, کہیں دیسی گھی رکھا ہوا ہے, کہیں مکھن رکھا ہوا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها, قرآن کہتا ہے تمہارے دم میں نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کرتے. سارے کے سارے کام میں نے کیے. اگر میں آسمان سے بارش روک لوں اور زمین کے سینے کو پھاڑ کر تناور درخت پیدا کرنا چھوڑ دوں تو تمہارے ڈاکٹروں کی کولیسٹرول اوپر, یہ نیچے کی تحقیق جو ہے نا, یہ اپنے ساتھ قبر میں لے کے دفن ہو جائیں گے. یہ سب کے سب زیرو پہ آ جائیں گے, زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ ساری تحقیقات کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تمہاری جو آج بڑے فنٹر بنے پھر رہے ہو کہ نئی ریسرچ آئی ہے, وہاں سے اس ریسرچ میں گوروں کی یہ ریسرچ ہے, کیلا کھانے سے آپ کا کارب اتنا اوپر جائے گا اور آپ کو پتہ نہیں پوٹاشیم ملے گا کہ میگنیشیم ملے گا. جو خدا کیلے پیدا کر رہا ہے نا, پہلے کس کا حق ہے, اس کے بارے میں ریسرچ کرو. کیلے پہ رپورٹ ہے, بعد میں پڑھو بیٹھ کے. بادام کھانا ہے, اتنے بادام صبح نہار میں کھانے چاہیے, اتنے نہیں کھانے چاہیے. پھر بادام کیسے کھانے چاہیے, چھیل کے کھائیں یا بغیر چھیلے کھائیں. ٹھیک ہے بھائی, سب سے پہلے تو جس خدا نے یہ بادام کو پیدا, اس میں تیل کتنا نکلتا ہے جب آپ رگڑو اس کو, زمین کو کھود کے دیکھو تو تیل, بتاؤ تیل نکالنا آسان ہے زمین سے؟ امریکہ کی کمپنی آتی ہے تیل نکالنے کے لیے, ہزاروں فٹ کھودتی ہیں جا کے, بڑے بڑے سائیں, پھر جا کے تیل نکلتا ہے.
ورنہ زمین میں جب آپ کھودو تو گوبر پانی مٹی تیل آپ کو زمین میں نظر نہیں آئے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں یمبت لکم بالزرع والزیتون, تمہارا رب اسی گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے کھیتیاں بھی پیدا کرتا ہے, زیتون کا تیل بھی پیدا کرتا ہے, اور صبغ للآکلین, اور بہت سارے ایسے آئل پیدا کرتا ہے جو کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتے ہیں. سارے اسی زمین سے پیدا ہو رہے ہیں بہت تھوڑے عرصے میں. چیزوں کو, ماہیتوں کو چینج کرتا ہے اللہ تعالیٰ. مٹی گوبر اور پانی کے ملاپ سے کیا کیا نئی نئی قسم کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, اور رگڑنے سے کیسا تیل نکلتا ہے ان کے اندر سے. کہاں سے آ رہا بھائی یہ؟ تو اس خدا کا بھی حق ہے کہ اس کو پوچھا جائے. تو آپ کو پیغمبر جو ہے نا, جو اللہ کے سفیر ہیں, ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ لو کارب ڈائٹ کھاؤ یا فل کارب ڈائٹ کھاؤ. ان کی ذمہ داری ہے جو بھی کھاؤ پہلے کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے, چھوٹا مہربان نہیں ہے. بڑا کا مطلب سب کو کھلا رہا ہے, اور رحیم بہت زیادہ مہربان, کھلا بھی بہت رہا ہے وہ. رحمان اور رحیم کا فرق پتہ ہے نا کیا ہے؟ رحمان سب پہ رحمت, ساری مخلوق کو دے رہا ہے وہ, اور رحیم کا مطلب دے بھی تھوڑا نہیں رہا, بہت زیادہ دے رہا ہے, اتنا کرم کر رہا ہے ہمارے اوپر. آج ڈاکٹروں کی زندگی سے خدا نکل گیا. اور پھر کھانے کے بعد کیا ہے, کھانے کے بعد پھر فوراً ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, اب ذرا چیک کرو کہ کتنی شوگر پہنچی ہے اس کی, وہی وزن بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا. اللہ میاں نے کیا کہا, کھانا کھانے کے بعد کیا کہو, الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا. اگر وہ نہ کھلاتا تو ہم, کوئی ڈاکٹر نہ خود کھا سکتا تھا نہ کھلا سکتا. جتنی یہ سارے رزق بھی اللہ نے پیدا کیا, اور جو آج ہم کھانا کھا کے چبا رہے ہیں نا, یہ دانت بھی کس نے پیدا کیے؟ آپ جو ڈینٹسٹ ہے نا, وہ آپ کو بتائے گا کہ ان دانتوں کی ایج لمبی کیسے ہو سکتی ہے, یہ گرنے سے آپ کیسے بچا سکتے ہیں, ان کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے, اور ان میں کیلشیم کی کمی کیسے پوری کی جا سکتی. ساری رپورٹیں پیش کرے گا. ان سب رپورٹوں میں سب گھس کے نا یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں یار دانتوں کے بارے میں. لیکن ہمارا رب بتا رہا ہے کہ یہ جو تم نے نوالا کھا کے چبایا ہے نا, یہ دانت پہلے سے کس نے فٹ کر کے بھیجا ہے یہاں پہ؟ یہ نظام کس نے بنایا؟ تو اللہ نے بنایا ہے. تو جس اللہ نے بنایا ہے اس کو بھول گئے, اور ڈینٹسٹ کو آپ نے یاد رکھا ہوا ہے کہ ڈینٹسٹ کی کیا مشورے ہیں کہ جی کھانا کھانے سے پہلے خلال کرنا ہے یا کھانا کھانے کے بعد خلال کرنا. دانت کھانا کھانے سے پہلے صاف کرنے یا کھانا کھانے کے بعد صاف کرنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لبرل طبقہ ان چیزوں میں بہت فنٹر ہوگا, اور مولویوں کے پاس عام طور پر ان چیزوں کی نالج نہیں ہوتی. وہ بیچارہ اپنے دانت خراب ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا. اچھا میں تو جس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اس کے مجھے اپنے دانت اپنے سے زیادہ اس کے خراب لگ رہے ہوتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ چند ڈاکٹروں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو ہمیں ان سے پوچھنا ہے کہ معذرت کے ساتھ کچھ ہیں. تو یہ سب چیزیں کچھ قدرتی بھی ہوتی ہیں, کوئی ڈاکٹر پہ اتنا مدار نہیں ہوتا ان چیزوں کا. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ بھائی اللہ میاں کیا چاہتے ہیں, جب تم نے کھانا کھایا تو الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. بھوک کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے لگائی نا. وہ سارا سسٹم بھوک لگانے کا جو لگایا ہوا ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا, جس نے ہمیں پلایا. اور سب سے مزیدار اگلا جملہ ہے, کھلاتا تو کافروں کو بھی ہے, پلاتا تو کافروں کو بھی ہے. وہ کھاتے ہیں, ڈکار مار کے نکل جاتے ہیں, خدا کو یاد نہیں کرتے. وجعلنا مسلمین, ہمیں مسلم بنایا کہ کھانا کھانے کے بعد ہمیں اس کے شکر کی توفیق مل رہی ہے. کافر کو اللہ کے شکر کی توفیق نہیں ملتی. وہ کھاتا ہے, ایک ہاتھ میں برگر, ایک ہاتھ میں کولڈ ڈرنک, کھائے گا پیے گا, اور اس کو جب کہا جائے کہ خدا ہے کھلانے والا تو وہ اس بحث میں الجھنا ہی نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے بھائی اپنا رستہ لو, تم یہ بتاؤ کہ تمہاری کوالیفیکیشن کتنی. آپ بتائیں کہ جی میں ڈاکٹر ہوں, میں اسٹمک کا اسپیشلسٹ ہوں, تو اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ جو میں نے برگر کھایا اور کولڈ ڈرنک پی تو یہ میرے پیٹ کو نقصان تو نہیں دے گی؟ آپ سر اسٹمک کے اسپیشلسٹ ہیں نا آپ. اگر آپ بتائیں کہ بھائی میں تمہیں خدا کا حکم بتا رہا ہوں کہ یہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو تو اس سے اللہ تم سے راضی ہوگا, تو کہیں اللہ کیا ہوتا ہے یار؟ اللہ راضی ہونے سے کیا پیسے ملیں گے؟ کیا ملے گا اللہ راضی ہونے سے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو دنیا میں دو ہی طبقے ہیں بھائی, ایک وہ جس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے, اور ایک وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. پانی پینے سے پہلے یاد رکھتے ہیں, پانی پینے کے بعد یاد رکھتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, حالانکہ حضرت کو میڈیکل سائنس کا بھی بہت علم تھا, صحت کے حوالے سے بہت نالج رکھتے تھے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے بھوک لگنا شروع ہوتی ہے نا تو میں اس وقت سے اللہ کی نعمت کو سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا احسان کہ وہ مجھے بھوک لگا رہا ہے. بہت سے لوگوں کو بھوک نہیں لگتی. بھوک لگنا بھی تو نعمت ہے نا. فرمایا پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ بھوک لگنے کی وجہ سے جو کھانے کی طلب ہوئی, یہ طلب بھی ایک لذیذ چیز ہے. جب طلب پیدا ہوتی ہے اور امید ہو کہ مل جائے گا, یہ پہلے زمانے میں
جب دولہا کی شادی ہونے والی ہوتی تھی نا تو شادی سے پہلے بہت خوش ہوتا تھا وہ ونس اپون اے ٹائم, کیونکہ زندگی میں کبھی اس نے کسی لڑکی کو دیکھا نہیں ہوتا تھا تو اس سے دن گزارنا مشکل ہوتا. اب ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے آپ لوگوں کے علاوہ اب وہ ہے کہ شادی ہونے والی ہے, ٹھیک ہے ہو جائے گی. پہلے ایسے ہی ہم سلام دعا تھی, اب تھوڑا سا ایک روایتی انداز میں ہماری کیا ہو جائے گی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. وہ ہے نا دولہا گیا بیوی دلہن کے پاس تو پہلی رات کہتا ہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو جب انسان کو کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے, تو اس طلب کا جس میں آپ کو پتا ہو کہ میری طلب پوری ہو جائے گی, میری چاہت پوری ہو جائے گی, اس کا اپنا ایک مزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا کرتے ہیں میں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور کھانا آنے والا ہے. مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا انتظار میں؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ احسان کون کر رہا ہے؟ دیکھو ایک لبرل ڈاکٹر تو اللہ کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی, اس کا وہ شوگر میٹ لگا ہوا ہے اپنا کہ یار مجھے بھوک لگ گئی ہے, ایسا نہ ہو شوگر اور ہائی ہو جائے. اور اللہ والے کیا کر رہے ہیں بھائی, اس خدا نے ہم پہ یہ طلب پیدا کی, خدا ابھی سے ہمیں لذت دے رہا ہے کہ ابھی کھانے کے انتظار کی لذت. کہتے ہیں پھر جب کھانا سامنے آتا ہے تو پھر جو اس کی خوشبو آتی ہے اس کی ایک الگ لذت ہے. پھر جب اس کو چباتے ہیں, خوب چبا کے کھانے کو کھایا کرتے تھے, چبا کے نگل لیا تو لذت, وہ ٹیسٹ تو ختم, تو خوب چباتے تھے اور چباتے ہوئے اس کی لذت کو محسوس کرتے تھے کہ یہ میرا رب مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے. اور پھر اس کو کھانے کے بعد جو ایک سکون ملتا ہے کہ بھائی بھوک ختم ہو گئی, اس بھوک کو ختم ہونے کے بعد ایک الگ لذت کے سکون مل گیا. پھر اس کے بعد مزے کی نیند آتی ہے انسان کو, وہ ایک الگ لذت. بھوکے پیٹ مزے کی نیند نہیں آتی انسان کو, تو کا ایک کھانے میں صرف پھر اس کے بعد جو طاقت ملتی ہے باڈی کو, جب آپ کھانا کھا کے دوپہر کو خاص طور پر سوتے ہیں اٹھتے ہیں, کیسے باڈی میں انرجی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. بھوکے رمضان میں مجھے یاد ہے نا, کراچی گرمیوں کے روزے تو بڑے سخت ہوتے ہیں, تو رمضان میں ہمیں یاد ہے کہ جب ہم جب کیلولا کر کے اٹھتے ہیں تو ایسے پاور ہوتی ہے نا باڈی میں, تھوڑا سا بس منہ دھو سستی دور ہو جائے تو بڑی طاقت. رمضان میں جب آپ 3-4 بجے اٹھو نا, ایسا لگتا ہے قبر سے مردے کو اکھاڑ رہے ہیں. گھر والے جب آپ کو اٹھا رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے قبر سے اتنی بھوک سے حالت خراب ہوئی, اٹھا ہی نہیں جاتا. تو 1 گھنٹے تک آدمی نارمل نہیں ہوتا, تو طاقت آنے کے بجائے وہ بھوک کی وجہ سے اور کو ہضم ہو جاتا ہے نا سب کچھ, تو وہ اور زیادہ. پھر اثر کے بعد حالت دیکھا کرو گرمیوں کے روزوں, سردیوں میں تو چلتا ہے, گرمیوں کے روزے میں حالت دیکھا کرو کیسے مرجھے آئے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے دہشت گرد, اور کیسے جناب ایسے بیٹھے. پھر ایک دم جب افطاری کے 2 لقمے 2 پکوڑے پیٹ میں جاتے ہیں ایک دم انرجی آتی ہے, اور پھر مغرب میں دیکھو کیسے پھدکتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں ایسے اسپیڈ سے. تو فرمایا کرتے تھے پھر اس کھانے سے جو جسم میں طاقت ملی ہے اس کو سوچتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے یہ طاقت دی. اور مسلمان ایک اور چیز بھی سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ سوچنے کی بھی توفیق دی اس اللہ نے مجھے, اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ سوچنے کی بھی توفیق دی. کافر یہ ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا, نہ زبان سے خدا کا شکر ادا کرے گا, نہ خدا کے بارے میں سوچے گا. جو ملحد کافر ہیں وہ تو ہے ہی نہیں, اور جو مشرک ہیں وہ بت پہ ڈال دیتے ہیں. وہ کس کو, جن کو خدا کا شریک بنایا ہوا نا اس پہ, کہ دیکھا ہم نے بھگوان کی وہ اس پہ گئے تھے نا, ہم وہ بت کے ہم نے آشیرواد کیا تھا نا, تو اس کی وجہ سے آج ہماری روٹی ملی ہے ہمیں. ہم جو فلاں بابے کے مزار پہ ہم نے جو بکرا چڑھایا تھا نا, اس کے نتیجے میں ہماری تنخواہ بڑھ گئی اور آج ہمیں یہ کباب پراٹھے کھانے کو مل رہے ہیں. تو نہ مشرک خدا کا شکر ادا کرتا ہے, نہ ملحد خدا کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ کا شکر صرف توحید پر ادا کرتا ہے جو ایک خدا کو مانتا ہے اور جس نے خدا کو یاد رکھا ہوا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں میرے بھائی خدا کو لانا پڑے گا, اور علم حاصل کر کے آپ خدا کے قریب ہوں, خدا سے دور ہونے کی کوشش نہ کریں آپ. تبھی ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا, کوئی بھی امر عجیب ہونا تو ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے, تاکہ ہم اس کو کس کی طرف لے کر جائیں. ہمارے لبرل لوگوں کو نا سبحان اللہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. یہ حالت ہو گئی یونیورسٹیوں میں, کیا لوگ مولوی نہ سمجھنا شروع کر دیں, اللہ کی تعریف کرتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. کھانا کھانے کے بعد دعا مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے. پہلے تو صرف ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی تھی نا, کہ لوگ کیا کہیں گے, فنڈامنٹلسٹ قسم کا آدمی ہے, وہ مولوی ٹائپ کا لگ رہا ہے. اب ٹوپیاں تو سر سے گئیں, لیکن اب کیا ہے کہ جو تعریفی کلمات خدا کے لیے کہنے چاہیے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم. شرم آ رہی ہے کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہوئے, لوگ کہیں گے یہ تو مولانا ٹائپ کا آدمی ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, ان کے کوئی لڑکی والے آئے رشتے کے لیے, تو وہ مؤذن تھے نہیں, کبھی کبھار جا کے شوق میں اذان دے دیا کرتے تھے. تو وہ مسجد میں آئے, انہوں نے اذان دے دی. مؤذن کو کہا یار میں اذان دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا چلے یار تو دے دے. آج اذان دی ہے تو لڑکے کے ابا نے نا لڑکی والوں کو خوشی سے بتایا یہ ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ کہیں گے واہ یار یہ تو بڑا نیک آدمی ہے, ماشاءاللہ اذان بھی دیتا ہے, واہ بھائی. تو لڑکی والوں نے, یہ بات ہے میرا خیال ہے 25 سال پرانی بات ہوگی ہے, اس زمانے میں یہ حالات تھے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو مولانا ٹائپ کا آدمی ہے, بھائی یہ تو اذان دے رہا ہے یار. اس بیس پہ رشتہ توڑا ہے, اس بیس پہ کیا کیا ہے, رشتہ توڑا ہے. تو اذان کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اور اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے, الحمدللہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ٹوپی تو چلو ٹوپی تو فرض واجب نہیں ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ شرم آ رہی ہے تو جیب میں رکھ لو بھائی.
تھوڑا بے شرم, سوری یعنی کہنے والے بے شرم بن جاؤ, بے شرم نہیں یعنی جس چیز سے شرم آ رہی ہے تو وہ جیب میں رکھ لو, ٹھیک ہے نا. لیکن جو چیزیں مستحبات میں داخل ہیں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں, ان میں میرے بھائی ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے, ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے. شرم اس کو آنی چاہیے جو خدا کی نعمتوں کو کھا رہا ہے اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا, نہ کھانے کی دعا یاد ہے کم وقت کو. مسلم ملک میں پیدا ہوا, ساری زندگی یہاں گزار دی, تجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے, لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنے کا اللہ نے کیا طریقہ بتایا ہے. دعائیں یاد نہیں ہوتی لوگوں کو, چلو عربی مشکل ہے, اردو میں یاد کر لو. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا, جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں اس نے مسلم بنایا. عربی میں نہیں آتی, اردو میں یاد کر لو. تو اللہ چاہتے ہیں بھائی یہ علم آپ کو خدا سے دور نہ کرے بلکہ خدا سے قریب کرے, اور یہ علم انسان کو خدا سے دور کر رہا ہے, اس میں تکبر پیدا کر رہا ہے. تو میں اب اس بات کو لے کے جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جو میں لے کے چلا تھا, کہ جس چیز سے سب سے زیادہ انسان میں کبر پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے, چاہے دین کا ہو یا دنیا کا. ہاں دنیا میں عام طور پہ زیادہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا سے, وہ آدمی کو کہتا ہے مجھے پتا ہے, یہ مذہبی اسکالرس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ پھر نا وہ تکبر میں آنے لگتا ہے. لیکن دنیا جو دین کا علم ہے نا یہ بھی کبر پیدا کرتا ہے, کیونکہ انسان کے پاس کسی بھی قسم کی نالج ہو نا تو اس کو پتا ہے کہ مجھے معلوم ہے, سامنے والے کو معلوم نہیں ہے. تو یہ چیز انسان میں کبر پیدا کرتی ہے. جب یہ چیز انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے تو جہاں اپنی بڑائی پن آتی ہے نا, سب سے بڑا مسئلہ انسان میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسرے کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہو, چاہے پی ایچ ڈی اسکالر ہو. یہ چیز آہستہ آہستہ انسان میں پیدا ہونا شروع ہوتی. بہت خطرناک ہے یہ. دیکھو شیطان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہی یہ تھا کہ اس کے پاس نالج تھی. کیا نالج تھی؟ اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے. اگر یہ نالج شیطان کے پاس نہ ہوتی تو وہ تکبر کرتا؟ بولو نا, وہ کبھی بھی کبر نہیں کرتا. وہ کہتا بھائی اللہ نے کہا ہے تو سجدہ. شیطان کے پاس نالج تھی کہ میں آگ سے بناؤں اور یہ مٹی سے. اس نالج کو اس نے کہاں استعمال کیا؟ اللہ نے کہا سجدہ کر, تو تکبر میں آ گیا. تکبر میں, وہ کبر میں آ گیا اور کہنے لگا میں اپنے سے کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا. اور ایسا تکبر آج تک اڑا ہوا ہے. تو اپنی نالج کو خدا کے مقابلے میں مت لایا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ پردہ کرنا فرض ہے, پردہ کرنا ضروری ہے, پھر آپ کی رپورٹیں کہ پردے سے ترقی, پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے. بھائی وہ رکاوٹ ہو یا نہ ہو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ کو فالو کرنا ہے. آج بہت سے لبرل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ مذہبی عبادات اور رسومات اور یہ سب چیزیں ہمیں بہت پیچھے رکھ لیا. حالانکہ پیچھے رکھا نہیں ہے ہمیں تو مذہب چھوڑنے نے پیچھے رکھا ہے. لیکن رکھ بھی رہا ہو تو سب سے پہلے بھائی ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. تو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. بات بات پہ ہر موقع پہ خدا کو یاد کرنا. میں جب حضرت کے پاس گیا نا, تو جب انسان اہل اللہ کے ساتھ رہتا ہے نا تھوڑے دن, تو اس کا زاویہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے میں جب نیا نیا حضرت کے پاس گیا نا, تو ایک سال جب ہم نے گزارا تو ہمارے محلے میں نا کسی, میں بھی بتانے والا تھا یوں تو وہ سمجھ جائیں گے وہ ہماری بات ہو رہی ہے, میں تو پورے گھر بتا دیتا ہوں. تو یوں کر کے پھر میں تھوڑا آگے نکل گیا. وہ ساری دنیا بیان سن رہی ہوتی ہے آج کل, تو وہ کہتے ہیں یار ہم لوگ کے بارے میں بتا دیے کیونکہ وہ یوں تو ہمارا گھر آتا ہے ایسے کر کے. تو میں نے دیکھا کہ کوئی جھگڑا ہوا نا گھر میں, بیٹے بیٹیوں میں, اور کوئی خاندانی جھگڑا تھا. بڑی آوازیں باہر آ رہی تھی, تمہاری ایسی کی تیسے, وہ بڑے جیسے بڑے گھروں میں ہوتے ہیں بعض. تو پھر کیا ہوا کہ پھر کیا تھا کہ وہ جس گھر میں جھگڑا ہوا تو ان کی بیٹیاں پھر باہر ملک میں رہتی تھیں, وہ دوسرے ملک سے آئی ہوئی تھیں اپنے والدین سے ملنے کے لیے. تو جب ساری بھابیاں بیٹیاں جب داماد اور سب ایک گھر میں اکٹھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہے کہ جھگڑا تو ہوگا. تو وہ اکٹھے گئی بھابیوں اور جٹھانی اور نندوں مندوں میں کوئی پھڈے شڈے ہوئے اور بہت کچھ ہوا. لیکن کیا ہے کہ پھر کیا, وہ جس دن بچیاں جا رہی تھیں نا, اپنے بڑی بڑی عمر کی خواتین تھیں وہ, تو ماں باپ سے مل پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی وہ, کیونکہ اب ماں باپ ان کو رخصت کر رہے ہیں, بھائی ہماری بچی مثال کے طور پہ 1 سال کے لیے لندن جا رہی ہے, امریکہ جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. یعنی ایک دن پہلے ان کی خون خوار جنگیں ہو رہی ہیں, اس کے بعد جب جدا ہو رہے ہیں تو سارے آپس میں مل کے, ہم چھوٹے بچے تھے یہ منظر دیکھ رہے تھے, اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے, مدرسے میں پہلا سال تھا ہمارا, 17-18 سال میری عمر ہوگی. تو میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. تو میں نے جو چیز نوٹ کی نا, مجھے ان کی آپس کی محبت پہ رونا نہیں آ رہا تھا, مجھے رونا اس بات پہ آ رہا تھا یار اللہ کیسا کریم ہے, اس نے رشتوں میں کیسی محبتیں پیدا کی ہیں کہ کل کیسا لڑ رہے تھے اور آج کیسا گلے مل کے رو رہے ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو کسی اور چیز پہ نکل رہے ہیں, ہمارے آنسو کسی اور چیز پہ نکل رہے ہیں, ہمارے آنسو اس پہ نکل رہے ہیں. یار رب اللہ کی کیسی محبت ہے, کیسا اس نے خونی رشتوں میں آپس میں جوڑا ہے کہ کل کیسی خون خوار جنگیں تھی, اب جدا ہو رہے ہیں تو کیسا لپٹ لپٹ کے نا رو رہے تھے آپس میں. تو یہ محبت ہے کس نے پیدا کی ہے, وہ کیسا غفور ہے. تو مجھے یہ واقعہ اس لیے یاد رہ گیا کہ دیکھو پہلے میں جب سوچتا تھا پہلے اگر میں حضرت کے سے تعلق سے پہلے اگر میں یہ منظر دیکھتا نا
تو کسی کو روتا دیکھ کر آپ کے بھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں نا کہ ہائے بیچارے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بھی بھائی رخصتی میں سب کو رو رہے ہوتے ہیں نا. ابے دلہن کی رخصتی ہو رہی ہے تو آپ کیوں رو رہے ہو, سوال پیدا ہوتا ہے. تمہاری کیا لگتی ہے وہ, لیکن یار اس کو روتا دیکھ کے کہ ایک بچی گھر سے جا رہی ہے, دولہا کی بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے رونے کا, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ اپنے آنسو پہ قابو پاتا ہے. وہ اس لیے چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیان سن کے دوسری کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے ابھی پکڑا جاؤں گا تو میرے ساتھ ہوگا کیا, وہ اس بیس پہ رو رہا ہوتا ہے, لیکن چھپاتا ہے وہ اس وقت. بعد میں بیت الخلا میں جا کے ٹوٹ ٹوٹ کے وہ روتا ہے کہ ابے تیرا ہوگا کیا. کیونکہ ہم نے بہت سے دولہے ایسے دیکھے جس دن شادی ہو رہی ہوتی ہے نا اس دن ان کی حالت ہوتی ہے, دوسری کی بات کر رہا ہوں, وہ پھر دیکھنے والی ہوتی ہے. یا تو میں نے کئی واقعات سنائے ہیں, آ رہے ہیں دلیوں پکڑ رہے ہیں, مجھے کہا ہے نکاح پڑھاؤ. ایسے بہت واقعات ہماری مسجد میں ہوئے ہیں. میں نے کہا کہہ رہے میں دوسری شادی ہو رہی ہے, پھر نکاح میں نے بٹھایا, کہہ رہے پھر وضو کر کے جا رہا ہے, کہہ رہے میں 2 رکعت پڑھ لوں ذرا. میں نے کہا پڑھ لو بھائی. 2 رکعت پڑھ کے آیا, پھر بیٹھے, پھر چلا گیا, ذرا میں 2 رکعت پڑھ کے آؤں. تو بھائی بھی تو سائن کر دے, کو قبول کر لے. کہہ رہے یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پھر کینسل ہو گیا کہ کل کروں گا. تو ایسے ہوتے رہتے ہیں ہمارے, تو ایسے ایسے واقعات ہیں. دوسری شادی کے آپ کو کیا پتا, اس وقت تو جوش میں آ کے نا ہو جاتا ہے, جب کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی یہ ہو کیا ہے. لیکن بہرحال ایسے بھی لوگ ہیں جو تھوڑا بھی پھر خواتین بہت غصے ہو جاتی ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ یار دیکھو, جب تک میری حضرت سے تعلق نہیں تھا تو اس وقت بھی ہماری آنکھ سے کبھی کبھار آنسو نکلتے تھے, وہ کسی اور وجہ سے نکلتے تھے. اب حضرت سے تعلق کے بعد کس بیس پہ نکل رہے ہیں, اللہ کی ٹوٹی پھوٹی کو لنگڑی لولی سی محبت اللہ کی پیدا ہو گئی کہ اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے, اس میں اللہ نظر آ رہا ہے. مجھے یاد ہے انہی دنوں میں کیا ہوا کہ جب ہمارے ایک ریلیٹیو کے یہاں میں ملنے کے لیے گیا تو ان کے پڑوس میں ایک بہت بڑے آفیسر تھے, بڑا بنگلہ ان کا, بڑے کروڑ پتی آدمی تھے وہ, اور تھے بھی 45-50 سال میرا خیال ہے ان کی ایج ہوگی. انہوں نے گھر میں 3-4 ملازم رکھے ہوئے تھے. ایک ملازم کو انہوں نے جاب سے نکالا, اس ملازم نے ان کی کھوپڑی میں گولی مار دی. اچھا میں جب ملنے کے لیے گیا تو میں نے کہا بھائی وہ کہاں ہے, انہوں نے کہا ان کو تو قتل کر دیا. بھائی میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی, اب اچھے بڑے آدمی, کروڑ پتی آدمی. تو وہ جو ہمارے ریلیٹیو کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہے دیکھو پاکستان میں ذرا سی دشمنی پہ بندہ گولی مار دی. اچھا جس نے گولی ماری پھر خودکشی بھی کی اس نے, تو یہ دو. اور میں کیا سوچ رہا ہوں کہ یار یہ زندگی اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے آپ کے ساتھ. تو ہمارے حضرت تو بیان کرتے تھے نا مسافر خانہ ہے بھائی, یہ اس دنیا کو ثبات نہیں ہے. اب وہ تو اس پہ کہہ رہے ہیں قانون ایسا اور یہ ایسا, بات ٹھیک ہے بالکل لا قانونیت ہے, کوئی بھی کسی کو گولی مار دے, ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, جو بھی ہے, لیکن بھائی اور بھی تو بہت سارے طریقے. گولی نہ مارو تو کتنے کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں. وہ ملک کی قوانین کو اور ملازمین کو برا بھلا کہہ رہے تھے, اور میں کیا سوچ رہا تھا بھائی دیکھ لے یہ دنیا کی یہ حیثیت ہے, تو کروڑ پتی بھی بن گیا نا. اب جس کو گولی ماری اس کی تو اتنا زندگی لگا دی تھی اس نے یہاں تک پہنچنے میں, 50 سال کی عمر میں جا کے نا پھر پھل کھانا شروع کرتا ہے. ایک نوجوان اگر بزنس کرتے کرتے وہ تو 50 سال تک سوچتا ہی رہتا ہے اسٹیبل ہونا ہے. جب اسٹیبل ہونے کا ٹائم آیا, ٹھا کر کے ادھر سے گولی گئی, ادھر سے بیجے سے نکال دی, اور سارا کچھ کیا ہو گیا, ختم. تو وہ مجھے کچھ اور سمجھا رہے تھے, ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے. ہم نے کہا بیٹا دیکھ لے یہ دنیا مسافر خانہ ہے, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. گولی سے نہ مرتا, ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا, کورونا سے مر جاتا. آپ کہہ رہے ہیں نا گولی سے, گولی تو ہر ایک ملازم تھوڑی مارتا ہے, تو بھئی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. کوئی کسی طرح مر جاتا ہے, کوئی کسی طرح مر جاتا ہے, بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں. تو انسان کی سوچ کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ قرآن بار بار پڑھتے ہیں, علماء کے بیان سنتے ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ کی سوچ کا زاویہ کیا ہونے لگتا ہے, صحیح ہونے لگتا ہے. آپ صحیح سمت میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ان دنیا کے حادثات سے آپ یہ عبرت حاصل کرتے ہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, پھر حادثے سے بچنے کی فکر بھی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو لفٹ نہیں کراتے. پہلے کیا سوچتے ہیں بھائی یہ ہے دنیا کی 2 ٹکے کی ویلیو, اور دنیا پرست کیا کرتا ہے, وہ ان حادثات سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ وہ ٹرک والا چونکہ چرس پی کے چلا تھا نا, اس لیے اس نے بندہ مار دیا, تو چرس پہ پابندی ہونی چاہیے. وہ عبرت حاصل نہیں کرے گا کہ بھائی کل مجھے بھی کوئی مار سکتا ہے, کچھ اللہ کو راضی کر لے, یہ دنیا مسافر خانہ ہے. وہ کہے گا نہیں ایکچولی یہ جو کنٹری میں ہو رہا ہے نا یہ چرس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے, لیکن جو چرس, جن ملکوں میں چرس نہیں پیتے, کیا ان میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے, کیا ان میں جہاز نہیں گرتے, کیا ان میں طوفان اور سیلاب نہیں آتے, کیا ان میں ہارٹ اٹیک سے لوگ نہیں مرتے, کیا ان میں کینسر سے نہیں مرتے. تو ہمیں نا پھر یہ باتیں سن کے بڑا تعجب ہوتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا, وہ بھی زیادہ ایج نہیں تھی. جب دفنانے کے لیے گئے ہیں, اب ہم چونکہ حضرت کی صحبت میں وقت گزار چکے تھے, جنازے کی چارپائی لے کے جا رہے ہیں, بار بار سوچ رہے ہیں بیٹا تو ایک دن تو بھی یہاں لیٹا ہوا ہوگا, تو کچھ اعمال ٹھیک کر لے. اعمال ٹھیک کیے نہیں کیے, لیکن سوچ کا زاویہ تو ٹھیک ہو گیا نا, صحیح ہے نا, صحیح سمجھنا, سوچنا تو شروع کر دیا نا. اب جنازے کی چارپائی میں صحابہ تو یہی سوچا کرتے تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں بیٹا تو بھی ایک دن یہاں لیٹا ہوا ہوگا, یاد کر لے, ابھی انسان کا بچہ بن جا, کچھ نماز کی پابندی کر لے, کچھ اللہ کے حکام
کو فوکس کر, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر کر. ہم یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں اور باتیں کیا ہو رہی ہیں, حالانکہ ہم اس وقت ینگ 18-20 سال ہماری ایج ہوگی, اور جو 50-50 سال کے جن کے لیٹنے کے امکانات بالکل قریب آ چکے ہیں, 60 سال کے, 65 سال کے, 70 سال, ان کو تو زیادہ سوچنا چاہیے. ابے بھائی یہ تو 50 سال کا چلا گیا, ہم تو پھر 15 سال اس سے زیادہ ہے, ان کو زیادہ سوچنا چاہیے. وہ باتیں کیا کر رہے ہیں. ابے یہ جو ڈالڈا والڈا آج کل آ گیا نا, یہ جو آئل, یہ سارے آئل کے مسئلے ہیں. اچھا بھلا آدمی تھا, 50 سال میں نکل لیا. خوراکیں وہ نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں دیسی خوراکیں ہوا. مجھے اتنی حیرانگی ہو رہی, میں کہہ رہا یار ان کو پاگل ہو گئے ہیں. عبرت کا موقع ہے, آخرت کی یاد تازہ کرو. ڈالڈا کو بیچ میں کہاں سے لے آئے تم؟ اور پھر دفن کے وقت بھی یہ باتیں, میت کو لٹایا جا رہا ہے, قبلہ رخ. سوچو کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے. ڈالڈا سے دیسی گھی کھانے والے بھی یہیں جاتے ہیں. صحیح ہے, گھی کے اپنے فضائل ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ڈالڈا والا ذرا جلدی چلے جائے گا, گھی والا تھوڑا اگلے اسٹیشن پہ وہ آئے گا, تو وہ بھی نا. اور وہ بھی جب ہے کہ جب ٹرک نہ چڑھاؤ. آپ کے اوپر اگر ٹرک چڑھ جائے تو آپ ڈالڈا کھائیں یا دیسی گھی کھائیں, رزلٹ سیم آئے گا. جو اسٹیکر بنے گا نا روڈ پہ, وہ ڈالڈے والوں کا اور دیسی گھی والوں کا ایک جیسا بنتا ہے. حادثاتی موت سے آپ کو ڈالڈا تھوڑی بچائے گا, آپ کو کولیسٹرول تھوڑی بچائے گا. جہاز گر گیا تو ڈالڈا کھاؤ یا روزانہ جم جاؤ, کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا قدرتی کوئی زلزلہ آ گیا تو ساری یہ تو ان کے یہاں بھی ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. کورونا آیا تو پھر کورونا تو کچھ دیکھا ہی نہیں, کووڈ نے تو کتنے لوگوں کو قبر میں اتار دیا. اور جو بہت اچھی صحتیں تھیں یورپ میں, ان کو بہت زیادہ اس کا شکار ہوئے ہیں. تو میں نے دیکھا جی قبر میں لٹا کے جناب, وہ جب ہم تو سوچ رہے ہیں بھائی بھائی تو نے بھی جانا ہے یار, حالانکہ ہمارے جانے میں بہت ٹائم تھا ابھی, اب تو یہاں تک پہنچ گئے ہم, بہت پرانا واقعہ ہو گیا. لیکن جو قریب جن کے مرنے کے چانس زیادہ تھے وہ ایسی